یہ آلو بیگن پکانے کے لیے میرے پاس تقریباً 4 ایک بیگن ہے، 5 میں نے ان کو چھیل لیا، یہ ان کے ٹونے کاٹ لیے، 2 آلو، 1 پیاز، ٹماٹر اور یہ مسالہ۔ سب سے پہلے ہم نے تیل گرم کر کے نا رائی ڈالنی ہے، یہ رائی ہے، تھوڑا سا میتھی دانا ہے اور زیرہ، اس کا بگھار لگانا ہے، پھر پیاز کاٹ کے ڈالنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارا کڑکڑا گیا، سب سے پہلے میں نے رائی ڈالی ہے، پھر میتھی دانا اور پھر زیرہ۔ یہ نہ بھی ڈالیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے فائدے بے شمار ہیں، رائی سے کھٹاس ہوتی ہے کیونکہ ٹماٹر کم ڈالا ہے تو اور پھر اس کے بعد جیسے کڑکڑا دیں گے اب ہم اس میں وہ 1 پیاز جو میں نے کاٹی تھی سلائس کر کے بگار والی اسٹائل میں کاٹ کے اب یہ اس میں ڈالیں گے۔ یہ بیگن دیکھیں نا رنگ بدل گیا، آئل نکل آئے، تلے گئے۔ اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے مسالہ، 1 چمچی تقریباً نمک، آدھی چمچی ہلدی، 3/4 ٹی اسپون مرچیں، 1 ٹیبل اسپون دھنیا، یہ ٹماٹر کٹا ہوا۔ اب اس کو بند کر کے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ بیگن گل گئے ہیں اور بھن گئے ہیں، بس اب یہ آلو ڈال کے بھوننا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے چھیٹا ڈال کے اور اس کو دم پہ رکھنا ہے، نہیں تھوڑا آنچ تیز کرنی ہے، ذرا سا گل جائیں آلو تو دم پہ رکھنا ہے۔ سالن تیار ہو گیا اور اس کا آئل اوپر آ رہا ہے، اب یہ تھوڑی دیر اور دم پہ پڑا رہا ہے نا تو اس کا آئل اچھی طرح اوپر آ جائے گا۔ اور اس میں نا آلو ڈال کے میں نے ڈالا تھا پانی اس کو گلانے کے لیے، اس میں اگر ہم دودھ ڈال دیں نا آدھا کپ یا 1 کپ تو یہ بہت اچھا بنتا ہے۔ یہ دیکھیں بیگن گل گئے اور آلو ثابت ہیں، اگر ہم آلو بیگن ساتھ ڈال دیں گے نا تو آلو گھل جاتے ہیں، اس لیے پہلے بیگن بھون کے پھر آلو ڈالیں۔ اب اس کو گارنش کریں ہرے دھنیے سے یا ہری مرچوں سے، جیسے آپ کا دل چاہے۔